بایزید ثانی 3 دسمبر 1447 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 26 مئی 1512 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ بایزید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 8ویں حکمران جو اپنے والد محمد فاتح کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے 1481 عیسوی سے 1512 عیسوی تک حکومت کی۔ سلطان محمد فاتح کے انتقال کے بعد بایزید ثانی ایشیائی کوچک کے صوبے کے گورنر تھے، جبکہ دوسرے صاحبزادے جمشید کریمیا کی گورنری پر مامور تھے۔ کیونکہ محمد فاتح نے کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا تھا، اس لیے محل کے مقتدر حلقوں میں اپنی مرضی کے شہنشاہ کی تقرری کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ صدر اعظم محمد پاشا جمشید کا حامی تھا، اس لیے محمد فاتح کی وفات کی خبر کو بایزید سے مخفی رکھا، لیکن اسی دوران میں شہر میں ہنگامہ آرائی ہو گئی اور ینیچری نے سازشی منصوبے کا علم ہوتے ہی محمد پاشا کو قتل کر دیا۔ اسحاق پاشا کو نیا صدر اعظم مقرر کرنے کے بعد بایزید کے حامیوں نے بآسانی ینیچری کی حمایت حاصل کر لی اور بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ باپ کی انتقال کی خبر سنتے ہی بایزید اماسیا سے قسطنطنیہ پہنچ گیا، جہاں پہنچتے ہی ینیچری نے تنخواہوں میں اضافے اور انعامات کا مطالبہ کر دیا، جس کو تسلیم کرنے کے وعدے کے بعد 1481 عیسوی میں اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بایزید نے ینیچری کو انعام و اکرام سے نوازا، جس سے سلطنت عثمانیہ میں رسم بد چل پڑی، جو اگلے 300 سال تک بددستور قائم رہی اور ینیچری کے فوجی منہ زور ہوتے چلے گئے۔ ہر سلطان کی تخت نشینی پر وہ انعامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے اور منظور نہ کرنے کی صورت میں قتل تک کی دھمکی دے دیتے۔ بایزید نے ان کا مطالبہ تسلیم کر کے ابتدا ہی سے ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے باپ کی طرح قوی اور روب و بدبے والا سلطان نہیں۔ بایزید کو تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بھائی جمشید کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جمشید کا کہنا تھا کہ والد نے کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا، اس لیے سلطنت پر حکمرانی اکیلے بایزید کا حق نہیں۔ اس لیے جمشید نے ایشیائی مقبوضات پر بایزید اور یورپی مقبوضات پر اپنی حکومت کی تجویز پیش کی، جسے بایزید نے مسترد کر دیا، جس پر جمشید نے علم بغاوت بلند کر دیا، کیونکہ جمشید جانتا تھا کہ محمد فاتح نے قتل برادران کے جس خون قانون کو آئین سلطنت کا حصہ بنایا ہے، بایزید اس پر ضرور عمل کرے گا اور اطاعت قبول کرنے کے باوجود اس سے باز نہ آئے گا۔ بایزید نے سلطنت کی تقسیم سے انکار کے باوجود جمشید کو اہل و عیال کے ساتھ بیت المقدس میں سکونت اختیار کرنے اور کریمیا کی آمدنی کا ایک حصہ عطا کرنے کی پیشکش کی، جسے جمشید نے ٹھکرا دیا اور نتیجتاً 1481 عیسوی میں دونوں کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی۔ غداری کے باعث جنگ میں جمشید کو شکست ہو گئی اور وہ مصر بھاگ کھڑا ہوا، جہاں مملوک سلطان نے اسے عزت و احترام کے ساتھ اپنا مہمان بنایا۔ سلطان نے نہ صرف اسے پناہ دی بلکہ فوجی و مالی امداد بھی کی، جس کے بعد جمشید نے ایشیائی کوچک کے جنوب مغربی حصے سے سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کر دی اور 1482 عیسوی میں دونوں بھائی ایک مرتبہ پھر مد مقابل آ گئے، لیکن ایشیائی کوچک کے سرداروں کے عدم تعاون کے باعث اسے ایک مرتبہ پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اس مرتبہ شکست کھا کر مصر جانے میں شرم آڑے آ گئی اور جمشید نے اس مرتبہ مسیحیوں سے رابطہ کیا اور روڈس میں داخلے کی اجازت چاہی اور ایک معاہدے کے تحت روڈس پہنچ گیا، جہاں کے عیار مسیح حکمران نے ایک طرف اس سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ بایزید کے خلاف حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے گا، اور دوسری جانب بایزید کو لکھوا بھیجا کہ جمشید کی نظر بندی کے لیے سالانہ 45,000 دوکات دیے جائیں گے، جس پر بایزید رضامند ہو گیا اور اس طرح جمشید بظاہر پناہ اور حقیقتاً قید میں تھا۔ روڈس کے حکمران ڈی آبو سن کی عیاری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بایزید سے رقم بٹورنے کے ساتھ ساتھ
اس نے مصر میں جمشید کی والدہ کو بھی لکھوا بھیجا تھا کہ سالانہ 1.5 لاکھ بھیجتی رہو گی تو جمشید زندہ رہے گا، بصورت دیگر قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس نظر بند شہزادے کو نیس، فرانس اور بعد ازاں مختلف مقامات پر پہنچایا گیا۔ ڈی آبوسن سونے کی چڑیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ یورپی طاقتیں اسے بایزید کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھیں تاکہ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا جا سکے۔ آخر کار شاہ فرانس چارلس پنجم نے جمشید کو حاصل کیا اور بطور ضمانت روم بھیج دیا، جہاں پوپ انوسینٹ ہفتم کی نظر بندی میں منتقل ہو گیا۔ بایزید جمشید کی نگرانی کے لیے پوپ کو 40,000 دکات سالانہ ارسال کرتا تھا۔ پوپ کے انتقال کے بعد روم نے 3 لاکھ دکات کے عوض شہزادہ کے قتل کا سودا کرنا چاہا، لیکن ابھی اس معاملے پر بات آگے ہی نہ بڑھی تھی کہ فرانس نے اٹلی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور پوپ 40,000 دکات کی رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ بالآخر 36 سال کی عمر میں ایک سازش کے ذریعے اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور یوں 13 سالہ قید و نظر بندی کے بعد جمشید کا انتقال ہو گیا۔ بایزید نے اس کی لاش منگوا کر بروسا میں دفن کی۔ سلطان فاتح کے آخری ایام میں ترک افواج اٹلی کے ساحلوں پر اتری تھی اور ساحلی شہر اوٹرانٹو پر قبضہ کر لیا، لیکن بایزید کی جانب سے اہم ترین سپہ سالار احمد کرک پاشا کو واپس بلانے اور اٹلی کی مہم میں امداد نہ دینے کے ناقص فیصلوں کی وجہ سے جلد ہی یہ قبضہ ختم ہو گیا۔ اس طرح بایزید کی ناقص حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کو بہت نقصان ہوا اور محمد فاتح کی جانب سے فتح اٹلی کا جو دروازہ کھلا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہرزیگووینا عثمانی سلطنت کی باج گزار ریاست تھی جس نے محمد فاتح کے دور میں باج گزاری اختیار کی، لیکن بایزید نے اسے مکمل فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔ ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن فتح کی نوبت نہ آ سکی اور بالآخر صلح ہو گئی۔ بایزید کے دور میں بحری معرکے بھی ہوئے اور 1498 عیسوی میں وینس سے ہونے والی جنگ میں ترکوں نے 3 قلعے فتح کیے۔ اسی دور میں روس کا سفیر پہلی بار قسطنطنیہ آیا، لیکن غرور و تکبر کا جو سبق اسے روس نے پڑھا کر بھیجا تھا، اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یہ سفارت ناکام ہو گئی۔ بایزید کے دور میں ہی ترکی اور مصر کی دشمنی کا آغاز ہو گیا، جبکہ مشرقی سمت ایران میں صفوی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا ایک نیا حریف پیدا ہو گیا۔ بایزید نے ہی سقوط غرناطہ کے بعد وہاں سے نکالے گئے مسلمانوں اور یہودیوں کو بچانے کے لیے کمال رئیس کی زیر قیادت کئی بحری مہمات بھیجیں، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کی جانیں بچائیں۔ بایزید کا عہد حکومت خانہ جنگی سے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ بھی خانہ جنگی پر ہی رہا۔ اول الذکر میں حکومت کے لیے وہ اور اس کا بھائی جمشید مد مقابل رہے اور دور اختتام پر اس کے بیٹوں کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی۔ بایزید کے 3 بیٹے تھے اور جانشینی کے لیے اس کی نظر انتخاب دوسرے بیٹے احمد پر تھی، لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل تھا اور فوج میں مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ احمد کی طرف باپ کا رجحان دیکھ کر سلیم طرابزون سے قسطنطنیہ روانہ ہوا۔ بایزید نے سلیم کی آمد کا علم ہونے پر اسے واپس جانے کا حکم دیا، لیکن طاقت کے نشے میں چور سلیم جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ بیٹے میں جنگ ہوئی اور سلیم شکست کھا گیا۔ وہ کریمیا چلا گیا جہاں اس کا سسر فرما روا تھا۔ اس کی مدد سے دوبارہ قسطنطنیہ آیا اور فوج کی مدد حاصل کی، جس نے بایزید سے سلیم کے حق میں دستبرداری کا مطالبہ کر دیا۔ فوج کا رجحان دیکھ کر بایزید نے 1512 عیسوی میں سلیم کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر دیا اور تخت چھوڑ دیا۔ زندگی کے بقیہ ایام اس نے ایشیا کوچک میں گزارنے کی خواہش لے کر سفر کا آغاز کیا، لیکن وہاں تک نہ پہنچ سکا اور 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ انہیں استنبول میں بایزید مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔